آپ کے پاس، میں بارہا اس بات کو دہراتا بھی رہتا ہوں، آپ کے پاس آپ کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، اسلام کو آپ فالو کرتے ہیں۔ اگر کوئی نان مسلم آپ سے پوچھتا ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں، تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو، کیا دلیل دو گے؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ڈیبیٹ بہت سارے ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کرتے ہو تو کہے گا یہ کہانیاں ہیں تمہاری بنائی ہوئی، ہم نے تو دیکھا نہیں اور نہ تم نے دیکھا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کو شق کر دیا تھا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن وہ سامنے والا اگر یہ کہے یہ تو پرانی بات ہے، تیری کتابوں میں ہوگی، تو مانتا ہوگا، میں نے تو دیکھا نہیں۔ دیکھنے والی کوئی چیز ہے تیرے رسول کی کوئی نہیں؟ انہوں نے سورج کو پلٹا دیا تھا، یہ بھی پہلی کی بات ہے۔ انہوں نے بہت سارے معجزے کر دکھائے، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ میرے عزیزو، تم کیا چیز پیش کرو گے؟ اپنے رسول کی حقانیت کے لیے اگر کوئی چیز پیش کر سکتے ہو تو یہ قرآن پاک ہے، یہ زندہ معجزہ ہے، آج تک موجود ہے، یہ رسول کا معجزہ ہے، آج تک تم پیش کر سکتے ہو۔ چاند کا شق ہونا، سورج کا پلٹانا، یہ سب الحمدللہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن اجنبی شخص اگر کوئی تم سے سوال کرے، اس کے پاس قرآن پیش کرو، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اس لیے کہ اس رسول نے یہ قرآن بیان کیا ہے جو کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہی نہیں، جو کسی اسکول میں نہیں پڑھا، کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی استاد کے پاس بیٹھا ہی نہیں۔ میرے نبی کا ایک لقب ہے امی، آپ درود میں بھی پڑھتے ہیں نا، صلی اللہ علی النبی امی، امی کہتے ہیں جو کسی سے نہ پڑھا ہو، جو کسی سے نہ پڑھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی۔ بعض جاہل لوگ اس کا ترجمہ غلط کر جاتے ہیں، جن کے دلوں میں کھوٹ ہو وہ حضور کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھے ہوئے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان پڑھ تم جاہل کو کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں میرے نبی کا یہ اعجاز ہے اور میرے نبی کا یہ اعزاز بھی ہے کہ کسی بھی دنیا کے استاد سے نہ پڑھ کر کے بھی میرا رسول وہ باتیں بیان کر رہا ہے جہاں تک دنیا 1800 سال میں نہیں پہنچی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی قرآن کی حقانیت کے متعلق، 18ویں صدی میں جب اٹلانٹک اوشین سمندر ہے وہاں پر ایک جگہ دریافت کیا ایک سائنٹسٹ نے، اور بتایا کہ یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی ہاتھ نظر نہیں آئے گا، وہاں سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی۔ سمندر کے پاس کوئی ایک جگہ ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو الگ بات ہے، میں نے تو اب تک نہیں دیکھا، نہ سفر کا کبھی اتفاق ایسی جگہ کا ہوا، لیکن تحقیق کرنے والے سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا کہ ایسی ایک جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی پڑتی نہیں ہے، بہت گھوپ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جب اس نے یہ بیان کیا تو علماء ربانیین نے سن کر کے قرآن کی وہ آیت بیان کی، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ موجن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں تم اپنا ہاتھ نکالو گے تو ہاتھ بھی نہیں نظر آئے گا، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی موجیں اس کو ایسے لپیٹے میں لی ہوئی ہیں جیسے بادل کو گھیر لیا گیا ہو، اور وہاں پر اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں کہ تم ہاتھ نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سمندر کی ایک جگہ کی بات قرآن بیان کر رہا ہے، اور قرآن کس کی زبان سے بیان ہوا؟ رسول پاک کی زبان سے۔ تو جب اس سائنسدان کو یہ بتایا گیا قرآن میں تو اس کو پہلے ہی سے ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سورج کی کرن پڑتی نہیں، تو اس سائنسدان کو حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ میں تو پھر مطالعہ کرتا ہوں، دیکھا تو قرآن میں موجود بھی تھی آیت،
کہا یہ قرآن بیان کس کا کیا ہوا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سائنسدان نے یہ کہا میں تو سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا غواص یعنی غوطے لگانے والا، سمندر کا سفر کرنے والا، مجھ سے پہلے بھی کوئی سمندر کے سفر کرنے میں ماہر آدمی تھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ سمندر کے سفروں کے بہت ماہر رہے ہوں گے تبھی تو ان کو ایسی جگہ ملی، یہ پتہ چلی۔ تو اس نے کہا میرے سے بھی پہلے اس جگہ کا کسی نے سفر کیا ہے۔ جب اس نے تحقیق کیا اور میرے آقا کی سیرت پڑھا، حیرت ہوگی آپ، حضور کی 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک بار بھی حضور نے سمندر کا سفر نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی سمندر کے سفر پر گئے ہی نہیں۔ ماہر وہ کہہ رہا ہے میرے طرح سے وہ سمندروں کا بہت سفر کرتے ہوں گے تبھی ان کو یہ جگہ ملی ہوگی۔ اتفاق ایسا کہ حضور کبھی سمندر کے کنارے بھی نہیں گئے۔ اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جو شخص اپنی پوری زندگی میں کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں، ظاہری طور پر گیا ہی نہیں، وہ اگر درمیانے سمندر موجود ایک اندھیریوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ عام بشر نہیں بلکہ اسے یہ کائنات کا پیدا کرنے والا بتایا ہوگا تبھی اس نے بتایا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کا ایک نہیں کئی معجزے ہیں۔ رسول پاک کی زبان سے ان چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا جو ایک عام آدمی نہیں بول سکتا۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے نا، سائنس میں آج ایمبریالوجی کو لے لیں، بچے کے پیدا ہونے کے جو مرحلے ہیں آج معلوم کیا گیا ہے۔ اچھا مائکروسکوپ جو ہے، خوردبین جو چھوٹے کو بڑا کر کے دکھاتی ہے، یہ بھی کب ایجاد ہوئی؟ مشکل سے 200 سال ہوئے، 200 سال۔ وہ بھی جب شروع کی مشین تھی مائکروسکوپ، وہ اتنا چھوٹا ذرہ نہیں دیکھ سکتی تھی جو آج دیکھ رہی، ترقی ہوتے آئی۔ اور سونوگرافی، ایکس رے اور یہ جو سی ٹی سکین کے ذریعے سے اندر کی چیزیں معلوم کرنا، پیٹ کے اندر کی، یہ سب کی ترقی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ 100 سال سے زیادہ یا 150 200 سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ پیٹ کے اندر کی چیزیں معلوم کرنے کی تاریخ نہ سائنس کے پاس تھی، نہ امریکہ، یورپ، کسی کے پاس نہیں۔ یہ میرا چیلنج، اور میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ 1400 سال پہلے کی۔ تمہاری ترقی سے بھی 1200 سال پہلے عرب کی اس سرزمین پر جہاں خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ طیبہ، ارے میاں وہاں پر تو سواریاں گھوڑوں کی اور اونٹوں کی کرنے والے لوگ، اس زمانے میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نطفے کو، نطفہ کہتے ہیں منی کا ایک بوند، نطفے کو ہم نے علقہ بنایا۔ علقہ کہتے ہیں چنگم کی طرح چپکنے والا خون، بستہ خون، خون جمع ہوا خون بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر اس علقے سے، یہ چپکنے والا جو خون ہے، لوتھڑا ہے، اس سے ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس سے گوشت بن گیا۔ اب پھر اس میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں ہم نے ہڈیاں ڈالی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر جب ہڈیاں بھی بن گئی، گوشت بھی ہو گیا، تو ہم نے اس کے اوپر چمڑی چڑھا دی۔ اور پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ایک بہترین شکل دے کر دنیا میں بھیجا۔ اب یہ ایمبریالوجی میں ہم آتے ہیں۔ ایمبریالوجی ڈاکٹرز جانتے ہوں گے، سائنس کے لوگ، جو بچے کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں یا بچے کے پیٹ کے اندر کے معلومات، جو لوگ اس کے اسپیشلسٹ ہیں وہ ایمبریالوجی کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے نقطۂ نظر سے آپ جا کر کے ان سے پوچھ لیں بچے کے مرحلے کیا کیا ہوتے ہیں، وہ بتائے گا۔ پہلے 4 ویکس میں کتنا ہوتا ہے، 8 ویک میں کیا ہوتا ہے، پھر 2 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے، پوری تاریخ موجود ہے۔ آج سائنس کھلا ہوا موجود ہے، آپ جا کر تحقیق کر سکتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو مرحلے ہیں، منزلیں ہیں، وہ کتنی ہیں۔
تو آپ کو سائنس بھی آج بتائے گا کہ شروع میں وہ ایک بوند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے خون جمع ہوتا ہے، اور خون کی انہوں نے بھی آج سائنس نے بھی یہ بتایا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے چپکنے والی کوئی چیز ہو، اور پھر اس کے بعد جیسے کسی نے چبا کر کے، یعنی دانتوں کے جو نشان ہیں، اس طرح کی چیز۔ عربی کی بہت ساری باریکیاں ہیں جو میں آج مختصر سے انداز میں نہیں بتا پاؤں گا۔ اس کے بعد سائنس کہتا ہے کہ اس میں گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہارٹ بیٹ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ہڈیاں بننے لگتی ہیں، پھر 9 مہینے کے بعد یعنی 7ویں مہینے میں بچہ مکمل بن جاتا ہے تقریباً، 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے میں آتا ہے بچے کی پوری۔ یہی کیٹیگریز، یہی مرحلے، یہی منزلیں جو قرآن نے گنایا 1200 سال پہلے، سونوگرافی، ایکس رے، سی ٹی اسکین کے بعد آج ترقی کر کے تم نے چھان بین کر کے معلوم کیا بچہ نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقے سے مدغہ بنتا ہے، مدغے سے پھر اس کے اندر چمڑی آتی، ہڈیاں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں آج 1200 سال بعد تم نے تحقیق کر کے بتایا۔ مجھے بتاؤ اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کون سے سی ٹی اسکین کی مشین تھی، کون سا ایکس رے تھا، کون سا سونوگرافی تھا؟ ان کے پاس کوئی اس طرح کی مشین نہیں تھی، بلکہ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، اس رسول کا معجزہ ہی یہ ہے کہ وہ نہ کسی استاد کے پاس گیا، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا، بلکہ عرب کے سرزمین پر وہ تنہا رہے۔ تاریخ لکھنے والے بول تو سکتے تھے، آج جتنے حضور کے دشمن رہے وہ کبھی تو بولتے کہ حضور کو فلاں نے پڑھایا، فلاں۔ آج تک 1400 سال میں نہ کوئی یہودی بولا، نہ کوئی عیسائی بولا کہ محمد عربی فلاں سے انسپائر تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس کی تعلیمات لے کر کے بیان، کبھی نہیں۔ ان کو معلوم ہے 63 سالہ زندگی میں میرے آقا کے پاس کوئی استاد آیا ہی نہیں، جو آیا وہ جبرائیل، لیکن استاد بن کر کے نہیں، رب کا قاصد بن کر کے آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے استاد جبرائیل ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میرے رسول کا اگر کوئی استاد ہے تو قرآن سے پوچھو کون ہے، قرآن خود پڑھ کر کے بتائے گا، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے، شاگرد مصطفیٰ ہے، استاد رب ذوالجلال ہے، بس اس کے بیچ میں کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ بلکہ بعض اوقات تو خود کہتے ہیں لے کر کے آئے الف لام میم، آیتیں لے کر کے آئے ہیں، یہ بھی تو آیت ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی آیت ہے۔ نہ مجھے اس کا معنی معلوم، نہ تمہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، پوری امت میں کسی کو نہیں معلوم، آج تک نہیں معلوم۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ جو حروف مقطعات ہیں، سورتوں کے شروع میں جو الفاظ آتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ ترجمہ ہے قرآن میں لے کے بیٹھا ہوں، ترجمے والا قرآن بھی اٹھا کر کے دکھاؤں، وہاں پر آپ کو ڈیش ڈیش رہے گا، کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا ان آیتوں کا۔ کیوں؟ یہ اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان کے راز ہے، حتیٰ کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی ان آیتوں کے معنی نہیں بتائے گئے۔ اگر وہ استاد ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پوچھ لیتے نا کہ جبرائیل یہ کاف ہا یا عین صاد کا کیا معنی ہے؟ نہیں، میرے آقا کو معلوم تھا جبرائیل کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اور علم دینا تو اللہ کا کام ہے۔ میرے عزیزو، اب یہاں چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن اس رسول کی زبان سے بیان کرایا گیا جو رسول کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہی۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے؟ حیرت کی بات ہے، آج جب کوئی چھوٹا بچہ 6 سال کا 7 سال کا کیلکولیشن کرنے میں ماہر ہوتا ہو، ہر حساب بتا دیتا ہے، تو اس کو ٹی وی میں لے آیا جاتا ہے، میڈیا میں لایا جاتا ہے، ارے یہ 10ویں پڑھا نہیں لیکن 10ویں کے حساب بتا رہا ہے۔ لیکن میرا چیلنج ہے، آج جو 6 سال کا یا 7 سال کا بچہ بھی میتھمیٹکس یہ ٹف سے ٹف فنڈے حل کر کے بھی دکھاتا ہو تو ضرور اس کو کسی استاد نے ٹپس بتائے ہوں گے، ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آیا۔ لیکن میرا یہ چیلنج ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عجائبات بیان کیے ہیں، قرآن حضور کی زبان سے بیان ہوا،
हुजूर की जुबान से बयान हुआ। यही तो सबसे बड़ा मौजज़ा है, जो कभी किसी उस्ताद के पास नहीं गया वो ऐसी बातें बयान कर रहा है जिसको 1400 साल से आज तक लोग तहकीक के मराहिल से गुजार रहे हैं। साइंस भी इस पर तरक्की कर रही है, साइंसदान भी कुरान का मुताला कर रहे हैं। जो बयान किया कुरान ने वो आज उसको तहकीक के मरहलों से गुजारते हैं तो हू बहू वही चीजें इनको मिल जाती। जैसे कि इससे कबल मैंने बताया था, अल्लामा इकबाल के मुतालिक बात मिली थी। जर्मनी में एक बड़ा साइंसदान था, उसके यहाँ आपका आना जाना था। उसकी एक लाइब्रेरी थी, उसके अंदर वो किसी को आने नहीं देता था। एक बार वो बाहर कहीं गया था, ये लाइब्रेरी खोल कर चले गए अंदर, लेबोरेटरी या लाइब्रेरी जो भी है जहाँ वो तहकीकात करता था। ये जा करके देखते हैं तो मेज पर कुरान रखा हुआ है। वो मुसलमान नहीं था, वो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला। आपने देखा, उसके बाद आ गए वापस। वो जब वापस सफर से आया तो उससे ऐसा लगा कि कोई तो अंदर आके गया है, मेरी चीजें उलट पलट दिख रही। तो बुलाया इन लोगों को, कौन गया था? तो इन्होंने बता दिया कि मैं गया था। तो उसने बहुत बरहमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया, लेकिन इनको साइड में बुलाया, कहा राज है, राज रखो। क्या देखा तुमने? कहा वही तो मुझे भी खलीश है जो चीज मैं देखा अंदर तुम्हारे। तुम्हारा कुरान से क्या ताल्लुक है? तुम अपनी मेज पर कुरान क्यों रखी हो? तो उसने कहा कि बात दर हकीकत यह है कि मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूं या जो कुछ भी तजुर्बे करता हूं उसको कुरान से मैं मैच करके देखता हूं कि कहीं इसमें बयान हुआ है क्या इस तरह का। अगर इसमें कुछ भी ऐसी चीज बयान हुई है उसी पर मैं अपना वक्त लगाता हूं, इसलिए कि मुझे यकीन होता है इसमें जो बयान की गई है उस पर मेहनत करूंगा तो कुछ ना कुछ बन के जरूर निकलेगा। मेरे अजीजों, दुनिया इस पर तहकीक करते करते बहुत दूर पहुंच गई। जिसके लिए कुरान आया वो कौम इसको बहुत ऊपर रख करके सो गई। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए हैं तारीके कुरान होकर। आज हम जो जलील हुए कुरान छोड़कर।